أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوم تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہماری اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ برادران اسلام، میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، ایمان کو اپنی زندگی میں نافذ کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک اور اچھے اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ دنیا کے اندر لوگ حقیقی طور پر محبت انہی سے کریں گے جو ایمان والے ہوں گے، انہی سے لوگ محبت کریں گے جن کا عمل صالح ہوگا۔ کسی کا مال، کسی کی دولت، کسی کا عہدہ، کسی کا رتبہ کسی انسان کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دیتا، اور یہ محبت کسی سے کرنا، خصوصی طور پر ایک ایمان والے سے محبت کرنا، یہ صرف محبت نہیں بلکہ عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ لہذا جب محبت کرنا عقیدے کا حصہ ہے تو محبت اسی سے ہوگی جسے اللہ پسند کرتا ہے، نفرت اسی سے ہوگی جسے اللہ ناپسند کرتا ہے، نہ کہ ہم جسے پسند کرتے ہیں، نہ کہ جسے ہم نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں آنے کے بعد ایمان کو اختیار کر لیتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، تو چاہے نہ چاہے لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت کو آسمان سے ڈال دیتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا ذکر کرتے فرمایا، اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ایمان کی وجہ سے، اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اپنے قریبی، اپنے بزرگ بندے جبرائیل کو بلاتا ہے۔ حضرت جبرائیل سے اللہ کہتا ہے، اے جبرائیل، یہ جو دنیا کا فلاں فلاں انسان ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جا۔ تو لہذا حضرت جبرائیل اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس بندے کی محبت کو دل میں جگہ دے دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل اپنے سے جو نیچے کے فرشتے ہیں
نیچے کے آسمان والے ہیں ان کو حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرنے والے لگ جاؤ۔ تو لہذا دیکھتے دیکھتے سارا آسمان اس انسان کی محبت کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اس انسان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ جب آسمان والے کسی سے محبت کرنے لگ جائیں تو زمین والوں کی کیا مجال کہ وہ اس سے نفرت کریں، اور اگر زمین والے آسمان والے جس سے محبت کرتے ہیں اس سے نفرت کرنے لگ بھی جائیں تو یاد رکھیے زمین والوں کا نقصان ہے، اس انسان کا نقصان نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر، ایک قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بزرگ لوگوں کا جنہیں اللہ کے اولیاء کہا جاتا ہے، جو اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ جو اللہ کے پیارے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن سے آسمان والے محبت کرتے ہیں، نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ یہ غمزدہ ہوں گے اور نہ یہ تکلیف میں ہوں گے۔ والذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی سب سے بڑی کارنامی یا یوں کہیں ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ یہ ایمان والے تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ لہذا چاہے موت کا وقت آئے، چاہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بات آئے، ایمان والے کبھی ڈریں گے نہیں، ان کے قدم کبھی ڈگمگائیں گے۔ محترم حاضرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار یہ اللہ کے اولیاء کون ہیں جن سے محبت اللہ کرتا ہے؟ اب جو لوگ زندہ ہیں ان کے ایمان کے بارے میں تو نہیں بتا سکتے کہ کون آدمی کتنا نیک ہے، کون آدمی کتنا عمل صالح کرتا ہے، مگر کچھ ہستیاں، کچھ بزرگ ہستیاں، کچھ مقدس ذاتیں ایسی گزری ہیں جن کی محبت کو اپنانے کا حکم خود اللہ نے دیا ہے۔ یہ مقدس ہستیاں کون ہیں؟ یہ کوئی اور نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو مدد پہنچائی، جن کے دلوں کو اللہ نے دیکھا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا ساتھی بنایا، اور اللہ نے ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کیے۔ یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں تھی، یہ وہ ہستیاں تھیں کہ چلتے زمین پر تھے مگر ان کے تذکرے آسمانوں پر ہوتے تھے۔ یہ ایسی مقدس ہستیاں تھیں۔ ابھی میں نے کہا کہ جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے تو سارے آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، تو ان سے محبت کرنا اس کے لیے واجب و ضروری ہے جن سے خود اللہ محبت کرتا ہے۔ محترم حاضرین، اب صحابی کہتے کسے ہیں؟ بنیادی طور پر صحابی اس انسان کو کہتے ہیں، جیسے کہ امام ابن حجر نے اپنی کتاب کے اندر صحابی کی تعریف کو لکھتے ہوئے کہا کہ صحابی وہ ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، جس نے اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں، یعنی وہ اللہ کے نبی پر ایمان لایا تھا، ایمان لانے کے بعد اس نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی اور اسی ایمان پر اس کی وفات ہو گئی۔ مسلمان تھا، ایمان والا تھا، نبی سے ملاقات کیا اور اسی ایمان پر اس کی وفات ہو گئی، تو ایسے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اب جب اس تعریف پر ہم غور کرتے ہیں تو بہت سارے اعتراضات آج جو لوگ صحابہ کے اوپر اٹھاتے ہیں، بہت سارے اعتراضات یہیں پر ختم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ شوشہ اٹھایا، یہ شوشہ کوئی نیا نہیں، بڑا قدیم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سارے صحابہ کو جنتی نہیں کہنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں سارے صحابہ کو جنتی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ صحابہ کے درمیان منافقین بھی موجود تھے۔ اگر ہم سارے صحابہ کو جنتی کہیں گے تو منافقین بھی جنتی میں ہو جائیں گے۔ آپ کہیے کہ اکثر صحابہ جنتی تھے، سب جنتی نہیں تھے۔ یہ تعریف صحابی کی تعریف بتاتی ہے کہ جو آدمی منافق تھا وہ کبھی صحابی ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ایمان کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا، تو منافق کو صحابی کہنا ہی غلط ہے۔ تو لہذا منافقین کبھی صحابہ میں نہیں تھے، تو لہذا صحابہ کی ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے مکمل ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہے، آپ کی مجلسوں میں بیٹھے ہیں، آپ سے حدیثیں روایت کی ہیں، آپ کے ساتھ لڑائیاں کی ہیں اور اسی ایمان پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جو بعد میں شروعات میں مسلمان تو ہوئے لیکن بعد میں کافر بن کر مرتد ہو کر انتقال کر گئے، انہیں بھی صحابی نہیں کہا جاتا۔ جیسے ایک شخص کا نام ذکر کیا جاتا ہے عبداللہ بن اختل، یہ اللہ کے نبی پر ایمان لایا تھا مگر فتح مکہ کے وقت مرتد ہو گیا اور اسی ارتداد یعنی اسی کفر کی حالت میں یہ مارا گیا، یہ صحابی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امیہ بن خلف، اس کا ایک بیٹا ربیعہ، یہ بھی اللہ کے نبی پر ایمان لایا مگر حضرت عمر کے زمانے
زمانے میں یہ مرتد ہو گیا اور کافر ہو کر مر گیا. تو لہذا جس کی وفات کفر پر ہو گئی ہو وہ کبھی صحابی ہو نہیں سکتا. محترم حاضرین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کیسی ہستیاں تھی؟ یہ وہ مبارک ہستیاں تھی جن کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، جن کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان سے بیان کی ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں یہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحیم ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تراہم رکعا و سجدا، کہ تم دیکھو گے کہ ان کو رکعات کرتے ہوئے، انہیں اللہ کے خاطر سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے. گویا نماز کا پابند اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بتایا. پھر اللہ تعالیٰ یہ صحابہ اکرام کے اخلاص کے دعوت کے بارے میں کہتا ہے کہ صحابہ اکرام کا اخلاص اتنا مضبوط تھا کہ خود اللہ ان کے اخلاص کی گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ صحابہ اکرام یہ نمازیں یہ روزہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کی رضامندی کی خاطر کہتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ ان کو دیکھیں گے تو سجدوں کے نشان ان کے پیشانیوں پر آپ دیکھیں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی یہ ساری تعریفیں تورات کے اندر ذکر کی، قرآن کے اندر نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر تورات نازل کی تو اللہ نے اس تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، تو اسی تورات کے اندر آنے والے نبی کے ان ساتھیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسے ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے. آپ تصور کریں کہ صحابہ اکرام کیسی مقدس ہستیاں ہیں کہ ان کے پیدا ہونے سے 1500 یا 1000 1500 سال پہلے ایک نبی پر کتاب اتاری جاتی ہے اور اس کتاب کے اندر اللہ ان کی تعریف بیان کرتا ہے. کیا یہ ہستیاں معمولی ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی. برادران اسلام، صحابہ اکرام کے 3 طبقے، صحابہ اکرام کے 3 الگ الگ جماعتیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ سب سے پہلے مہاجر صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہ مہاجرین ہیں، یہ فقیر و غریب صحابہ ہیں جنہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، جنہیں اپنے مالوں سے نکالا گیا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، انہوں نے اپنا مال چھوڑا صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر. وینصرون اللہ ورسولہ، اور یہ لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرنے والے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی دوسری جماعت انصار کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے والذین تبعوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر وہ صحابہ اکرام جنہوں نے مدینہ کو اپنا گھر بنایا، ایمان کو اپنا گھر بنایا، جو آدمی ان کی طرف ہجرت کر کے آ جاتا ہے، جب یہ ان سے محبت کرتے ہیں، اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جو چیز یہ انہیں دے دیتے ہیں اس کے اندر کبھی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے. یہ دوسرا صحابہ کا جماعت، دوسرا طبقہ. اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے طبقے کے صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. پھر ان مہاجر اور انصار کے بعد جو صحابہ آئے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، اور جو ہم سے پہلے یعنی انصار اور مہاجر جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے، اے اللہ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان دلوں کے اندر کسی قسم کے میل کو پیدا نہ کرنا، اے اللہ بے شک تیری ذات رؤوف الرحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر صحابہ کے 3 طبقوں کا ذکر کیا. ایک مہاجرین کی اللہ نے تعریف کی، ایک انصار کی تعریف کی، اور تیسرے وہ صحابہ جو مہاجر اور انصار کے بعد آئیں گے اور آنے والے ما قبل صحابہ کے بارے میں مغفرت کی دعا کریں گے. امام علی بن حسین، حضرت حسین جو نواس رسول تھے، ان کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام علی تھا. تو لہذا ان کے پاس عراق سے ایک جماعت آئی، آ کر ان سے گفتگو کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے. انہوں نے آ کر حضرت علی بن حسین سے گفتگو کی. گفتگو کرتے کرتے انہوں نے حضرت ابو بکر پر زبان کسنا شروع کیا. انہوں نے حضرت عمر کے تعلق سے تانا تشنی شروع کی. کہنے لگے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو رلایا، آل بیت کو ستایا. پھر حضرت عمر کا نام لے کر کہنے لگے کہ عمر نے تو ایسا کیا، عمر نے ایسا کیا. ساری بات علی بن حسین رحمہ
اللہ نے سننے کے بعد قرآن کریم کی اسی آیت کو پڑھ کر سنایا. پڑھ کر سنانے کے بعد کہا اس آیت کو غور سے سننا. اس آیت میں اللہ نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. سوال کیا کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ کیا تم لوگوں نے اپنے گھر کو اپنے مال کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے؟ تو وہ شیعہ یا یوں کہیں وہ رافضی کہنے لگے کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں. پھر پوچھا کہ دوسرا طبقہ کہ اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا جو انصار ہیں, کیا تم انصاری ہو؟ کہا وہ بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک تیسرے طبقے کا, ایک تیسرے مومنین کا ذکر اللہ نے کیا ہے جو اپنے سے پہلے مہاجر اور انصار کی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. علی بن حسین کہتے ہیں نہ تم مہاجر ہو نہ تم انصار ہو نہ تم ان مومنوں میں سے ہو جن کی تعریف میں اللہ نے کہا ہے کہ مومن تو وہ ہیں جو اپنے سے پہلے مہاجر اور انصار کی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, چیز جائے کہ ان پر کوئی انگلی اٹھائے. تو کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم ان تیسرے طبقے میں سے بھی نہیں. تو لہذا اگر کوئی آدمی صحابہ کے تعلق سے اپنی زبان کو کھولے, چاہے وہ آل بیت کی محبت کا دعویٰ کیوں نہ لگائے, چاہے وہ آل بیت کے محبت کے دعوے میں اپنے جسم کو چاک کر لے, لیکن اگر کوئی آدمی ان مقدس ہستیوں پر انگلی اٹھائے جن کی تعریف خود اللہ نے 7واں آسمان سے کی, کیا وہ آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا وہ آدمی مومن ہو سکتا ہے؟ بلکہ کھلے طور پر وہ اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے, کیونکہ جس نے صحابہ کو برا کہا حقیقت میں اس نے اپنے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیا. محترم حاضرین, صحابہ اکرام یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہے کہ جو کوئی چاہے ان کے تعلق سے اپنے زبانوں کو کھولنے لگے. صحابہ اکرام وہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے انہیں جنت کی بشارتیں دی, دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دی. ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ, ان کا ایک نوکر تھا, ان کا ایک غلام تھا. غلام اور مالک کے درمیان کسی قسم کی لڑائی ہو گئی. اب یہ حاطب بلتع رضی اللہ عنہ کا جو غلام تھا دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر بیان کرنے لگا کہ حضرت حاطب نے میرے ساتھ ایسا کیا, میرے ساتھ ایسا کیا, میرے ساتھ ایسا کیا. یعنی ان دونوں کے درمیان جو معاملہ تھا سارے معاملے کو اس غلام نے اللہ کے رسول کو بتایا, اور بتانے کے بعد کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں تو مظلوم ہوں, کیا حاطب اس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ حاطب نے میرے ساتھ جو برا کیا ہے کیا اس کی وجہ سے حاطب جہنم میں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کذبت, تم نے جھوٹ کہا, تم نے جھوٹ کہا. حاطب کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو بدر کے اندر شریک ہوئے تھے, اور بدریوں کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ کوئی بدری جہنم میں جا نہیں سکتا, چاہے وہ 313 ہو, 315 ہو, 319 ہو. یہ جتنے بدری صحابہ ہیں ان میں سے کوئی بھی آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا. اس بات کی گواہی اللہ نے دی ہے, چاہے حاطب بھی کچھ بھی کریں یہ کبھی جہنم میں جا نہیں سکتے. اس کے علاوہ صحابہ کا ایک بڑا طبقہ, ایک بڑی جماعت, تقریباً 1400 صحابہ, ان سب کو اللہ نے جنتی کہا ہے. قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ آپ جائیں مکہ جائیں اور جا کر عمرہ کریں, لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا. تقریباً 1400 صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ احرام پہن کر مدینہ سے نکل پڑتے, مدینہ سے عمرے کی غرض سے نکل پڑتے. آگے چلتے چلتے جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو انہیں مشرکین کو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 ایک بڑے لشکر کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے ہیں, تو لہذا مشرکین آ کر روک دیتے ہیں, انہیں روک دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے ہیں. گفتگو کے دوران اللہ کے نبی مکہ کے ایک محبوب شخص یعنی مکہ والے جن سے بڑے محبت کرتے تھے انہیں بھیجتے ہیں. وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان بن عفان تھے. اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا, کہا کہ جاؤ ان سے گفتگو کرو, معاملے کو حل کرو. حضرت عثمان گئے, آنے میں تاخیر ہو گئی, آنے میں حضرت عثمان کی تاخیر ہو گئی. ان کی خبر بھی نہیں آئی بلکہ خبر اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا, حضرت عثمان کو مار دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آئے تھے, ہم ان سے لڑنے نہیں آئے تھے, ہم نے سفید احرام پہنا ہے, اس کے بعد بھی انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے گئے, آپ نے صحابہ کو بلایا, اپنے ہاتھ کو پھیلایا اور کہا کہ بیعت کرو, اس ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک ان مکہ والوں سے لڑیں گے. اس وقت تقریباً 1400 صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کی بیعت
بیعت کی. اللہ تعالیٰ اس بیعت کے تعلق سے, اس ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے تعلق سے اللہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں سے خوش ہوا, ان سے راضی ہوا جن لوگوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. فعلم ما فی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا, اللہ جان گیا کہ ان کے دل صرف اللہ کے لیے ہیں. فانزل السکینۃ علیہم, اس بیعت کے بعد اللہ نے تمہارے دلوں میں سکون کو ڈال دیا. تمہارے دلوں میں جو بے چینی تھی اللہ نے اسے دور کیا اور سکون کو ڈال دیا. تو مفسرین شارحین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سارے 1400 صحابہ سے راضی ہو گیا اور اللہ نے سب کو دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. اب دیکھیے کہ اب کوئی آدمی لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد آئے, حضرت ابوبکر کے تعلق سے منہ کھولے, صحابہ یہ 1400 صحابہ یا بدری صحابہ ان کے تعلق سے اپنی زبانوں کو کھولے, انہیں جہنمی کہے, انہیں برا بلا کہے, جنہیں اللہ نے جنتی کہا ہے, تو کیا وہ آدمی مسلمان بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم کو بھی ایسا آدمی مسلمان بھی نہیں ہو سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا انکار کرے. جو لوگ صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں حقیقت میں یہ قرآن پر انگلی اٹھاتے ہیں, حقیقت میں یہ نبی کی حدیثوں پر انگلی اٹھاتے ہیں. انہیں اللہ کے فرمان پر یقین نہیں ہے بلکہ انہیں من گڑت جھوٹے قصوں پر یقین ہے. قرآن میں دیکھیں, حدیثوں کے اندر دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو زمین کی برکت بتایا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مغرب کی نماز پڑھائی. آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی, نماز پڑھا کر حسب معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل گئے, مسجد سے نکل گئے. اب جب عشاء کا وقت ہوا دوبارہ اللہ کے نبی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے کونے میں صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہے. یہ وہی جماعت تھی جب آپ مغرب سے گھر سے مغرب کے بعد مسجد سے باہر جا رہے تھے, یہ یہی بیٹھے تھے. جب آپ عشاء کے لیے داخل ہوئے تو آپ نے ان کو وہیں بیٹھا دیکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماری خوشی کے پوچھنے لگے کیا تم اب تک یہیں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم اب تک یہیں بیٹھے تھے. تو آپ نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی, ہم چاہتے تھے کہ عشاء کی نماز تک ہم آپ کا انتظار کریں اور آپ کے ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھ کر چلے جائیں, اس لیے ہم بیٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوش ہوئے, صحابہ کے اس حوصلے کو جذبے کو دیکھا. اور اللہ کے نبی اکثر جب کوئی اچھا معاملہ ہوتا اپنی انگلی کو اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھ کر اپنے چہرے کو اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا النجوم امنت للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء مطوت. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دیکھو اس آسمان کی طرف, آسمان میں جو ستارے ہیں یہ ستارے یہ اس آسمان کی حفاظت کے ضامن ہیں. جب تک ستارے تب تک آسمان ہے, جب ان ستاروں کو نوچ لیا جائے گا تو اس آسمان کو بھی لپیٹ دیا جائے گا. گویا جب تک ستارے ہیں تب تک آسمان ہے. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں انا امنۃ لاصحابی. پھر آپ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ ستارے آسمان کی حفاظت کے ضامن ہیں اسی طرح تمہارے لیے میں حفاظت کا ضامن ہوں. گویا جب تک میں موجود ہوں کوئی مرتد نہیں ہو سکتا, جب تک میں موجود ہوں تم پر دوسرے لوگ قبضہ نہیں کر سکتے, جب تک میں موجود ہوں تمہارے دلوں میں اختلاف نہیں آ سکتا. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ اصحابی امنۃ لامتی, اور میرے صحابہ کرام میری امت کے لیے امانت کے باعث ہے. گویا صحابہ کرام جب تک ہیں تب تک کیا بدعتیں وجود میں نہیں آ سکتی, تب تک شیطان اپنے سنگوں کو نکال نہیں سکتا, تب تک رومی غلبہ نہیں کر سکتے, تب تک مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا جب تک صحابہ موجود ہیں. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو یہ سارے فتنے میری امتوں پر آ جائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کو صحابہ کے لیے برکت بتایا اور صحابہ کرام کے وجود کو ساری امت کے لیے برکت بتایا. یہاں تک کہ صحابہ موجود تھے, بدعت کی بھی مجال نہیں تھی, شیطان کی بھی مجال نہیں تھی کہ وہ بدعت کو لا سکے یا مکہ مدینہ کی حرمت کو پامال کیا جا سکے. بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان لڑائی کرنے کے لیے نکلیں گے, مسلمان لڑائی کرنے کے لیے نکلیں گے. جیسے ہی لڑائی کرنے لگیں گے تو پوچھا جائے گا کیا کوئی ایسا بھی مبارک آدمی ہے جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے, کوئی صحابی اس جنگ میں ہے. اگر بتا دیا جائے کہ ایک صحابی موجود ہے جنگ میں, اتنے بڑے لشکر میں ایک صحابی ہے, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں صرف اس ایک صحابی کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے لشکر کو جتا دے گا, پورا لشکر جیت جائے گا.
پھر ایک وقت آئے گا کہ لوگ پوچھیں گے کیا کوئی ایسا بھی ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہے؟ صحابی تو نہیں ہے مگر کسی صحابی کو دیکھا ہے، تو کہا جائے گا کہ ہاں فلاں فلاں تابعی موجود ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس ایک تابعی کی برکت سے اللہ جنگوں کو جتا دے گا۔ تو یقیناً یہ صحابہ کرام تھے، یہ ان کو دیکھنے والے تھے، صحابہ کی زندگیاں اتنی برکت والی تھی۔ محترم حاضرین، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب ایک درجے کے نہیں تھے، سب کا رتبہ ایک جیسا نہیں تھا۔ صحابہ کرام میں بھی کچھ افضل تھے تو کچھ مفضول تھے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جو بدری صحابہ ہیں یہ سب سے افضل ہیں، اور مہاجر انصار سے افضل ہیں، اور اسی طرح صحابہ کے طبقات بھی ہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں عام صحابیات پر افضل ہیں، تو اسی طرح صحابہ کرام کا درجہ اوپر نیچے ہے۔ لیکن پھر بھی پوچھا جائے کہ سب سے افضل صحابہ کون سے ہیں، تو جو اہل السنہ والجماعہ کے علماء اکرام نے جو منہج ہے اس کے اندر دیکھا جائے تو سب سے افضل مہاجر صحابہ ہیں، جن لوگوں نے ہجرت کی وہ افضل ہے۔ اس کے بعد 2 نمبر انصاری صحابہ افضل ہے۔ اب مہاجرین میں سب سے افضل یہ 10 صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں جنت کی بشارت دی۔ 10 صحابہ اکرام، اس میں سے 10 کون ہیں؟ 4 تو خلفائے اربعہ ہیں، اس کے علاوہ بدری صحابہ افضل ہیں، بیت الرضوان جن صحابہ نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی وہ افضل ہیں، احد والے افضل ہیں۔ اب اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی الگ الگ فضیلتوں کو بیان کی جائے تو وقت بڑا لمبا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر پوچھا جائے کہ مردوں میں صحابہ میں سب سے افضل کون ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ جو 4 خلیفہ ہیں جن کی ترتیب ہے اسی ترتیب کے ساتھ یہ سب سے افضل ہے۔ سب سے افضل حضرت ابو بکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر اگر کوئی سب سے افضل انسان ایمان کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے کوئی ہے تو حضرت ابو بکر ہے، ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب ہے، ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان ہے، ان کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے۔ 2 اللہ کے نبی کے داماد ہیں، 2 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ اب یہ جو صحابہ اکرام جو 4 ہیں ترتیب میں ان کی فضیلتیں کیا ہیں؟ بے شک قرآن و حدیث کے اندر ان صحابہ کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار، اللہ کے نبی کے مددگار، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت تو کرتے تھے لیکن حضرت ابو بکر سے ڈرتے بھی تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ مردوں میں ایک شخص ہیں، عورتوں میں ایک شخص ہیں۔ عورتوں میں حضرت فاطمہ ہے جس نے حضرت فاطمہ کو ستایا، جس نے فاطمہ کو رلایا، گویا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، اور مردوں میں حضرت ابو بکر تھے جس نے حضرت ابو بکر کو ستایا، گویا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ قرآن کے اندر تقریباً 3 آیتیں حضرت ابو بکر کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں۔ وہ قرآن کی آیت بڑی مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں اور غار ثور میں جا کر چھپ جاتے ہیں، مشرکین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کر رہے ہیں، ساتھ میں ہتھیار ہیں، کب قتل کر دیں کب پکڑ لیں پتہ نہیں، یہاں تک کہ غار کے منہ پر آ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر غار کے نیچے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشرکین کے پیروں کو دیکھا کہ وہ غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر کو ڈر ہوا، تمہارے ڈر کے اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو غار کے منہ تک آ گئے، اگر ان میں کا کوئی ایک انسان بھی صرف چہرہ جھکا کر نیچے دیکھ لے گا اے اللہ کے نبی ہم تو پکڑے جائیں گے، اے اللہ کے نبی ہم پکڑے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اللہ کے نبی پر آیت نازل کرتے ہوئے کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان 2 لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ ہیں اللہ کے نبی، آپ الگ نہیں ہیں بلکہ اللہ بھی آپ کا ساتھ ہے، وہ نیچے دیکھے نہ دیکھے اللہ اس دین کو مکمل کرے گا، آپ مدینہ پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کے شان میں نازل کیا، جیسے کہ دوسری حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ایمان کی گواہی دیتے تھے، حضرت ابو بکر مجلس میں ہوتے نہ ہوتے اللہ کے نبی ان کی طرف سے گواہی دیتے تھے۔ ایک شخص آیا، آ کر وہ حدیث بیان کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک گائے تھی، میں اس کے اوپر سامان لاد رہا تھا تو وہ گائے پلٹ کر کہتی ہے کہ مجھے ہل جوتنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو جیسے یہ بات اس آدمی نے، اس صحابی نے کہی، سارے لوگ تعجب کرتے ہوئے کہنے لگے کیا گائے بھی اس طرح بول سکتی ہے؟ کیا گائے بھی انسانوں کی طرح بول سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس بات پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اس بات پر میں ایمان رکھتا ہوں کہ گائے بھی ایسی بول سکتی ہے۔ آپ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ابو بکر موجود نہ تھے، حضرت عمر نہ تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں، ابو بکر بھی گواہی دیتے، عمر بھی گواہی دیتے کہ ایسا ہوتا ہے۔
جبکہ مجلس میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کا اتنا اعتبار تھا کہ اللہ کے نبی ان کی طرف سے گواہی دیتے تھے۔ وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے، حضرت ابوبکر کوئی معمولی شخص نہیں تھے، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے، حضرت ابوبکر کو آتے ہوئے دیکھا گیا، انہوں نے اپنے کپڑے کو ایک طرف سے اٹھایا تھا، چہرے پر غم کے آثار تھے، لوگوں نے ابوبکر کو کبھی اس طرح غم والے چہرے سے نہیں دیکھا تھا، لوگ کہنے لگے لگتا ہے کسی سے لڑائی کر کے آئے، کسی سے لڑائی کر کے آئے۔ حضرت ابوبکر آئے، مجلس میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا، حضرت ابوبکر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور عمر کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، میں نے عمر سے معافی مانگی، عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بڑھنے لگا، آپ کا چہرہ لال ہونے لگا، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، عمر کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت عمر ادھر حضرت ابوبکر کے گھر پر گئے تاکہ معافی مانگے، حضرت ابوبکر گھر میں نہ ملے، لوٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے۔ جیسے ہی حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے آتے دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مارے غصے کے لال تھا۔ حضرت ابوبکر اللہ کے نبی کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی ابو عمر کو ڈانٹیں گے، اور حضرت ابوبکر نے فوراً اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی غلطی میری تھی۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی غلطی میری تھی، ظالم میں تھا، اے اللہ کے نبی عمر کی غلطی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو قریب آتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی نے کہا اے عمر، کیا تم مجھے میرے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے؟ ایک وقت تھا، اللہ کے نبی کہنے لگے ایک وقت تھا جب میں نبوت لے کر آیا، تم لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، اس انسان نے کہا تھا کہ آپ سچے، تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا، ابوبکر نے مجھے سچا کہا تھا، کیا تم مجھے اور ابوبکر کو چھوڑ نہیں سکتے؟ سارے صحابہ جان گئے کہ جس نے حضرت ابوبکر کو ناراض کیا اس نے سیدھے کسے ناراض کیا؟ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ ایک وقت آیا کہ لوگوں نے اپنا مال دیا، لوگوں نے اللہ کے نبی کو خرچ کیا، لیکن جتنا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مال نے اللہ کے نبی کو فائدہ پہنچایا کسی نے نہیں فائدہ پہنچایا۔ وقت تھا تبوک کا، لوگ مال لے کر آ رہے تھے، حضرت ابوبکر کو حکم ہوا، حضرت ابوبکر گھر کا سارا سامان لائے، حضرت عمر آدھا لے کر آئے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا اے اللہ کے نبی گھر میں تو اللہ اس کے رسول کافی ہیں، مال کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے اس وقت کہا کہ تم میں سے سب نے اللہ کے خاطر مال دیا ہے، مگر ابوبکر کے مال نے جتنا مجھے فائدہ پہنچایا کسی اور کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ حضرت ابوبکر یہ سن کر رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی میری جان میرا مال سب آپ کے لیے قربان ہے، اس میں بڑی بات کیا ہے؟ یہ کوئی معمولی شخص نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو ایسی عظیم شخصیت پر اپنی زبانوں کو کستے ہیں، حضرت ابوبکر پر الزام لگاتے ہیں، ان کے خلاف اپنے زبان کو بلند کرتے ہیں۔ بلکہ حدیث کے اندر کتنی ایسی حدیثیں نہیں ہیں جن کے اندر اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کو جنتی کا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے دو دو جوڑا اللہ کے نام میں خرچ کیا اس کو جنت میں بلایا جائے گا، جو نمازی ہوگا نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزے دار ہوگا باب الریان سے بلایا جائے گا، جس نے صدقہ کیا ہوگا جنت کے اندر ایک صدقے کا دروازہ ہے اس سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، جس چاہے وہ داخل ہو جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے حضرت ابوبکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے، مجھے امید ہے کہ میری امت میں سے وہ تم ہوگے جسے جنت کے 8 دروازوں سے دعوت دی جائے گی، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے بعد امت کے اندر سب سے بڑے کوئی آتے ہیں تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، ان کا ایک رعب تھا، ان کا ایک دبدبا تھا، انسان تو انسان، انسانوں کو بھٹکانے والا شیطان بھی ان سے ڈرتا تھا۔ کیا شیطان نہیں بہکا نہیں سکتا؟ شیطان بھی حضرت عمر سے گھبراتا تھا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ شخصیت تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، آواز بلند ہو رہی ہے، خواتین آپ سے مطالبہ کر رہی ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر نے زور سے سلام کیا ساری کی ساری خواتین اٹھ کر فوراً گھر میں داخل ہو گئی، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی چلی گئی۔ اب جیسے ہی حضرت عمر آئے ساری خواتین اٹھ کر چلی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ تو حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا تو دعا دیتے ہوئے کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ آپ کے دانتوں کو ایسا ہی ہنستا رکھے، آپ ایسے ہی ہنستے رہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اب تک یہ ساری خواتین بیٹھی تھی، یہ اپنی آوازوں کو بلند کر رہی تھی، مجھ سے مطالبے کر رہی تھی، جیسے ہی تم آئے سب اٹھ کر بھاگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب نبی کی بیویوں کو ڈانٹ رہے، کسی کی مجال نہیں، صحابہ میں کسی کی مجال نہیں کہ امہات المؤمنین کو ڈانٹے،
مگر یہ حضرت عمر ہیں جنہوں نے امہات المؤمنین کو بھی ڈانٹا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا عدوات انفسہن، اے اپنے نفس کی دشمن عورتوں، تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے، بلکہ تمہیں ڈرنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تمہیں ڈرنا تو اللہ کے رسول سے چاہیے، تم مجھ سے ڈرتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کو سنا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ای یا ابن خطاب، اے عمر بن خطاب، بات ان کی نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں خدا کی قسم جس گلی سے تم گزرتے ہو اگر شیطان بھی اس گلی میں آ جائے تو شیطان بھی اپنا راستہ پلٹنا مناسب سمجھے گا، وہ تمہاری مقابلے میں آ کر کبھی تم کو گمراہ کرنے کا بھی نہیں سوچے گا، شیطان بھی تم سے گھبراتا ہے، یہ تو معمولی عورتیں ہیں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی آنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تھا تو وہ کون ہوتے؟ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے۔ حضرت عمر بن خطاب یہ رائے کے بڑے مضبوط تھے، رائے بڑی سیدھی دیتے تھے، اتنی جگہوں پر انہوں نے رائے دی، مشورہ دیا، اللہ نے ساتوں آسمان سے اسی کو حکم بنا کر نازل کیا۔ کتنے ایسے واقعات نہیں ہوئے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں کی جگہ، آپ یہاں سے نماز پڑھائیے، اس کو مصلی بنائیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں آیت نازل کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے مقام ابراہیم کو آپ کے لیے مصلی بنا دیا۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا، ادھر حکم تعمیل ہوا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حضرت عمر نے دیکھا کہ گھر کے باہر جا رہی ہیں، غصہ آیا، غیرت آئی، اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کی بیویاں گھر کے باہر جاتی ہیں، ان کو ایک مومن بھی دیکھتا ہے، منافق بھی دیکھتا ہے، کافر بھی دیکھتا ہے، کتنا بہتر ہوتا کہ آپ ان کو پردے کا حکم دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو مشورہ پسند آیا، اللہ نے پردے کا حکم نازل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا، حضرت عمر کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے ناراض ہیں۔ حضرت عمر گھر میں آتے ہیں، ساری عورتوں کے سامنے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں ان سب کو طلاق دے دیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہتر بیویاں عورتیں آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ نے اسی بات کو آسمان میں نازل کرتے ہوئے کہا کہ نبی اگر ان سب کو بھی طلاق دو گے تو اللہ نے دوسری عورتیں آپ کے لیے تیار کی ہیں۔ کتنے ایسے مشورے نہیں تھے، بلکہ اس کے علاوہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتقال ہو گیا، مر گیا، منافقوں کا سردار تھا، سب کو پتا تھا۔ اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا اللہ کے نبی کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ یہ تو وہ تھا، یہ تو وہ تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں پڑھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے آسمان سے آیت نازل کر کے حضرت عمر کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے کہا ایک نہیں دو نہیں، اگر آپ 70 بار بھی ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے تھے۔ بدر کے قیدی پکڑے گئے، 70 قیدی پکڑے گئے، اللہ کے نبی نے مشورہ کیا، حضرت ابوبکر نے کہا یہ ہمارے اپنے ہیں، ان کو معاف کریں، آج نہ کل مسلمان ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا یہ اللہ کے دشمن ہیں، ان سب کو قتل کر ڈالیں، یہ ہم سے محبت نہیں لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کے مشورے کو قبول کیا، پیسے لے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے اور تم چند پیسے چاہتے ہو، تم صدقے چاہتے ہو۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے جو مشورہ دیتے تھے اور اسی کے اعتبار سے آسمان سے آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب بھی ہم حضرت عمر بن خطاب کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر ان کی سختی ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عمر اللہ کے دین کے مسئلے میں سخت تھے، نہ کہ دل کے سخت تھے، دل کے بڑے نرم انسان تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ چہروں کے نیچے ان کے بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے تھے، اتنا اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں رکا کرتے ہیں۔ اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے، جارود ایک تابعیوں میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ، یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے، مسلمانوں کے سردار تھے، بازار میں جا رہے تھے، گشت لگا رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت نے ان کو روک لیا۔ حضرت عمر کو ایک بوڑھی عورت نے روک لیا۔ حضرت عمر اس وقت خچر پر سوار تھے، نیچے اتر گئے، بڑے ادب سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اس عورت سے گفتگو کرنے لگے، اس عورت کی بات سننے لگے۔ اب وہ عورت نصیحت کرتے ہوئے کہتی ہے، بوڑھی عورت ہے، نصیحت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تم کو جانتی ہوں، ایک وقت تھا جب مکہ کے اندر عکاظ کے بازار میں تم کو لوگ عمیر عمیر کہتے تھے، چھوٹے بچے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، کشتی کیا کرتے تھے، پھر میں نے دیکھا کہ تم جوان ہو گئے، لوگ تم کو عمر کہنے لگے، پھر میں نے دیکھا کہ اس نبی پر ایمان لائے، لوگ تم کو عمر بن خطاب کہنے لگے، اور اب میں دیکھتی ہوں کہ لوگ تم کو امیر المؤمنین عمر بن خطاب کہتے، تم مسلمانوں کے سردار بھی بن گئے۔ وہ عورت نصیحت کرتے ہوئے کہتی ہے اللہ سے ڈرنا، اے عمر اللہ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں ان لوگوں سے ڈرنا، کیونکہ اللہ ان کے بارے میں سوال کرنے لگا۔
یہ بات سن کر حضرت عمر رونے لگے. تو جو ساتھ میں جارود تھے وہ اس عورت کو ٹوکتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے امیر المؤمنین کو رلا دیا, تم کو اتنی بڑی بڑی بات نہیں کہنی چاہیے تھی. حضرت عمر نے جارود کو روکا, کہا کہ خاموش رہو, اسے کہنے دو. جب اس عورت نے ساری بات کہی, بات کہہ کے وہ عورت چلی گئی, وہ عورت وہاں سے چلی گئی. حضرت عمر نے بڑے ادب سے اسے جانے دیا. اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں جانتے وہ کون عورت تھی؟ کہتے ہیں کہ جانتے وہ کون عورت تھی؟ یہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی, یہ وہ عورت تھی جس نے اپنے شوہر کی شکایت آ کر اللہ کے نبی کے سامنے کی تھی, تو اللہ نے ساتوں آسمان سے اس عورت کی شکایت کو سنا تھا. تو عمر کی کیا مجال کہ عمر اس کی بات نہ سنے. یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دل کے ضرور یعنی نبی اللہ تعالیٰ کے دین میں سخت ضرور تھے, لیکن دل کے مسئلے میں سخت نہیں تھے. صحابہ اکرام کی کتنی ایسی فضیلتیں ہیں, حضرت عثمان کی کہیں, حضرت علی کی کہیں, دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کہیں, بلکہ صحابہ اکرام ایمان کے ایسے پکے تھے کہ اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کو افضل سمجھتے تھے. آپ جانتے ہیں عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے, ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہے, ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے سے زیادہ افضل حضرت مصعب بن عمیر کو سمجھا کرتے. وہ مصعب بن عمیر جن کو اللہ کے نبی نے جنتی نہیں کہا, مگر یہ صحابہ کا ایمان تھا. صحابہ اکرام اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کو بہتر سمجھا کرتے. ایک مرتبہ کی حدیث ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں سے گزرے تو وہاں انہوں نے چند تابعیوں کو دیکھا, انہوں نے ایک بکرے کو ذبح کیا تھا, اس کی ران کو آگ میں بھون رہے تھے. لہذا صحابی کو دیکھا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا, ان کے سامنے بھنی ہوئی ران پیش کی, بیٹھے. جیسے ہی اس بھنی ہوئی ران کو دیکھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رونے لگے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رونے لگے. پوچھا گیا کیا ہو گیا, تو کہنے لگے خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, کبھی اللہ کے نبی نے اتنا اچھا کھانا نہیں دیکھا, آپ نے کبھی نہ دیکھا نہ کبھی کھایا. پھر کہنے لگے کہ مجھ سے بہتر ایمان میں عمل میں حضرت مصعب بن عمیر تھے. حضرت مصعب بن عمیر احد کے وقت میں شہید ہو گئے. حالت یہ تھی کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو دفنانے کے لیے کپڑا تک نصیب نہیں ہوا. جو کپڑا انہوں نے پہنا تھا اتنا چھوٹا تھا, سر پر ڈالتے پیر کھل جاتے, پیر پر ڈالا جاتا سر کھل جاتے. وہ ہم سے اچھے تھے, وہ کچھ کھائے بغیر انتقال کر گئے. مجھے ڈر ہے کہیں اللہ نے ہماری نیکیوں کا صلہ دنیا میں اس کے ذریعے تو نہیں دے دیا. یہ نعمتیں کھا رہے, اللہ قیامت کی کہیں یہ نہ کہے کہ تم نے دنیا میں کمایا کھایا اب سب ختم, اب تمہارا حساب اللہ تعالیٰ بہتر جانے, کہیں ایسا نہ ہو. تو مجھے ڈر ہے. تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیثیت ہے. محترم حاضرین, پیغام یہ ہے کہ ضروری ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم سے محبت کرنا. صحابہ سے کوئی آدمی محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا, وہ مومن نہیں ہو سکتا. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ صحابہ کی محبت کو دل میں رکھے. دوسرا کام یہ ہے کہ صحابہ کے لیے مغفرت کرنا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو کچھ کیا ہے وہ دین کے خاطر کیا ہے, اور اس بات کی گواہی اللہ نے دی. لہذا ان کے تعلق سے دل میں محبت رکھنا, اور اہم چیز اپنی زبانوں کو خاموش رکھنا. صحابہ کے درمیان بھی اختلافات ہوئے. آج لوگ اختلافات کو اٹھاتے کہ حضرت علی کے درمیان یہ ہوا, حضرت معاویہ کے درمیان یہ ہوا, حضرت حسن نے ایسا کیا, حضرت حسین کو شہید کیا گیا. یہ صحابہ جیسی مقدس ہستیاں ہیں, ان کی غلطیوں پر آپ انگلی اٹھائیں گے آپ کا ایمان برباد ہوگا. صحابہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی آیا, آ کر کہنے لگا کہ یہ بتائیے کہ ایک طرف حضرت علی تھے, دوسرے طرف حضرت معاویہ تھے, کون حق پر تھا کون غلط تھا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑی پاک ہستیاں تھیں, بڑے نیک لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان یہ کیا کہ ان کی لڑائیوں میں نہیں تھا. ایک طرف حضرت علی دوسرے طرف معاویہ ہیں, تو ان کی لڑائیوں میں میں نہیں تھا. تو گویا میری تلوار ان دونوں کے خون سے پاک ہے. اب میں اپنی زبان کو بھی پاک رکھنا چاہتا ہوں. میری تلوار ان دونوں کے مسئلے میں پاک ہے, تو میں اپنی زبان کو بھی پاک رکھنا چاہتا ہوں. میں نہ یہ کہوں گا کہ یہ غلط تھے, نہ یہ کہوں گا کہ یہ حق پر تھے. انہوں نے کیا تلک امت الخلت, کہ یہ امت گزر گئی, جو انہوں نے کیا اللہ نے ان کا بدلہ ان کو دے دیا. مجھے کیا کرنا ہے ان کے تعلق سے زبان کو کھول کر. یہی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے. آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے ایسا کیا, حضرت حسین کو شہید کیا گیا, حضرت حسن کے ساتھ کیا گیا. چاہے جو بھی ہو, صحابہ کے تعلق سے اپنی زبانوں کو خاموش رکھے. یہی منہج اہل السنہ والجماعہ. اس کے علاوہ صحابہ کے لیے دعا کرنا, اور اسی طرح جن صحابہ کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا انہیں جنتی کہنا. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو جنتی کہا, ہم بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جنتی ہیں, حضرت عمر جنتی, حضرت عثمان جنتی, حضرت علی جنتی ہیں, عشرہ مبشرہ جنتی ہیں. ان کے علاوہ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام جنتی ہیں. اس کے علاوہ جو 4 خلفاء ہیں, ان چاروں خلیفاؤں کو اسی ترتیب کے ساتھ خلافت کے حقدار
حقدار حضرت علی سب سے زیادہ نہیں تھے، خلافت کے حقدار حضرت ابوبکر تھے، اور اس کے بعد عمر تھے، اور اس کے بعد حضرت عثمان تھے، پھر علی تھے۔ اسی ترتیب کو جیسا کا ویسا ماننا یہ بھی منہج اہل السنہ والجماعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ صحابہ کے تعلق سے جو غلط روشیں آج کے اس مہینے محرم میں ادا کی جاتی ہیں، اللہ اس طرح کی ساری بدعتوں سے ہم کو بچائے۔ اللہ صحابہ سے محبت کرنے والا، ان کی قربانیوں سے سیکھنے والا، ان کے جذبے کو سنبھالنے والا بنائے۔ اللہ ہماری زبانوں کو صحابہ کے تعلق سے پاک و صاف رکھے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی تمام اعمال کو قبول فرمائے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوني يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون